اللہ تعالیٰ کا مشرکین مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مذاق اڑانے پر سزا دینا۔ اسی طرح عاص بن وائل بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا، محمد اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو نعوذ باللہ یہ کہہ کر دھوکہ دے رہے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ خدا کی قسم، ہماری موت صرف زمانے کی گردش اور وقت کے گزرنے کی وجہ سے آتی ہے۔ اسی عاص بن وائل کا ایک واقعہ اور ہے۔ حضرت خباب بن ارد رضی اللہ عنہ مکہ میں لوہار کا کام کرتے تھے، تلواریں بناتے تھے۔ انہوں نے عاص بن وائل کو کچھ تلواریں فروخت کی۔ ان کی اس نے ابھی قیمت ادا نہیں کی تھی۔ خباب بن ارد رضی اللہ عنہ اس سے قیمت کا تقاضا کرنے کے لیے گئے تو اس نے کہا، خباب، تم محمد کے دین پر چلتے ہو، کیا وہ یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ جنت والوں کو سونا، چاندی، قیمتی کپڑے، خدمت گار اور اولاد مرضی کے مطابق ملے گی؟ حضرت خباب بن ارد رضی اللہ عنہ بولے، ہاں یہی بات ہے۔ اب عاص نے ان سے کہا، میں اس وقت تک تمہارا قرض نہیں دوں گا جب تک کہ تم محمد کے دین کا انکار نہیں کرو گے۔ جواب میں حضرت خباب بن ارد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں محمد کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی طرح ان مذاق اڑانے والوں میں سے ایک اسود بن یغوث بھی تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماموں زاد تھا۔ جب بھی مسلمانوں کو دیکھتا تو اپنے ساتھیوں سے کہتا، دیکھو، تمہارے سامنے روح زمین کے وہ بادشاہ آ رہے ہیں جو کسریٰ اور قیصر کے وارث بننے والے ہیں۔ یہ بات وہ اس لیے کہتا تھا کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے اکثر کے لباس پھٹے پرانے ہوتے تھے، وہ مفلس اور نادار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیش گوئی فرما چکے تھے کہ مجھے ایران اور روم کی سلطنتوں کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ اسود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی کہا کرتا تھا، محمد، آج تم آسمانوں کی باتیں نہیں سنائیں، آج آسمان کی کیا خبریں ہیں؟ یہ اور اس کے ساتھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو دیکھتے تو سیٹیاں بجاتے تھے، آنکھیں مٹکاتے تھے۔ اسی قسم کا ایک آدمی نضر بن حارث تھا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا۔ ان میں سے اکثر لوگ ہجرت سے پہلے ہی مختلف آفتوں اور بلاؤں میں گرفتار ہو کر ہلاک ہوئے۔ ان مذاق اڑانے والوں میں سے ایک حضرت خالد بن ولید کا باپ ولید بن مغیرہ بھی تھا۔ یہ ابو جہل کا چچا زاد تھا۔ قریش کے دولت مند لوگوں میں سے اس کا شمار ہوتا تھا۔ حج کے زمانے میں تمام حاجیوں کو کھانا کھلاتا تھا، کسی کو چولہا نہیں جلانے دیتا تھا۔ لوگ اس کی بہت تعریف کرتے تھے، اس کے قصیدے پڑھتے تھے۔ اس کے بہت سے باغات تھے۔ ایک باغ تو ایسا تھا جس میں تمام سال پھل لگتا تھا، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر تکالیف پہنچائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا فرما دی۔ اس کے بعد اس کا تمام مال ختم ہو گیا، باغات ختم ہو گئے، پھر حج کے دنوں میں کوئی اس کا نام لینے والا بھی نہ رہا۔ ایک روز جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مذاق اڑانے والوں سے نجات دلاؤں۔ ایسے میں ولید بن مغیرہ ادھر سے گزرا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کیسا سمجھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا برا بندہ ہے۔ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام نے ولید کی پنڈلی کی طرف اشارہ کیا اور بولے، میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا۔ پھر عاص بن وائل سامنے سے گزرا تو جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا آدمی پاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی ایک برا بندہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیر کی طرف اشارہ کیا اور بولے، میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد اسود وہاں سے گزرا۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ برا آدمی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی آنکھ کی طرف اشارہ کیا اور بولے، میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ پھر حارث بن عطیلہ گزرا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ اس واقعے کے بعد
اسود بن یغوث اپنے گھر سے نکلا تو اس کولوں کے تپیڑوں پہ جھلسا دیا۔ اس کا چہرہ جل کر بالکل سیاہ ہو گیا۔ جب یہ واپس اپنے گھر میں داخل ہوا تو گھر کے لوگ اسے پہچان نہ سکے۔ انہوں نے اسے گھر سے نکال دیا اور دروازے بند کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ زبردست پیاس میں مبتلا ہو گیا۔ مسلسل پانی پیتا رہتا تھا یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ حارث بن اطلاع کے ساتھ یہ ہوا کہ اس نے ایک نمکین مچھلی کھا لی۔ اس کے بعد اسے شدید پیاس نے آ لیا۔ یہ پانی پیتا رہا یہاں تک کہ اس کا بھی پیٹ پھٹ گیا۔ ولید بن مغیرہ ایک روز ایک شخص کے پاس سے گزرا۔ وہ شخص تیر بنا رہا تھا۔ اتفاق سے ایک تیر اس کے کپڑے میں الجھ گیا۔ ولید نے تکبر کی وجہ سے جھک کر اس کا تیر نکالنے کی کوشش نہ کی اور آگے بڑھنے لگا۔ وہ تیر اس کی پنڈلی میں چبھ گیا اور اس کی وجہ سے زہر پھیل گیا اور وہ مر گیا۔ عاص بن وائل کے تلوے میں ایک کانٹا چبھا۔ اس کی وجہ سے اس کے پیر پر اتنا ورم آ گیا کہ وہ چکی کے پارٹ کی طرح چپٹا ہو گیا۔ اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق یہ لوگ ایک ہی رات میں ہلاک ہوئے تھے۔ دوستو یہاں پر ہماری ویڈیو مکمل ہو جاتی ہے۔ ہم نے جو پڑھا اور آپ دوستوں نے جو سنا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اور آپ دوستوں سے یہی کہوں گا کہ آپ اس کو لازمی شیئر کیا کریں ہماری ویڈیو کو، تاکہ آپ کو بھی اس کا ثواب مل سکے اور جتنے دوست دیکھیں گے ان کو بھی ثواب مل سکے۔ اور جتنے بھی دوست ہمارے ساتھ منسلک ہو رہے ہیں، اگر وہ یوٹیوب پر ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں۔ اگر فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو اس فیس بک پیج کو فالو کریں اور وہاں سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، تاکہ آپ کو اس کا مکمل پورا ثواب مل سکے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تو آپ انتظار کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔